بہت کچھ ٹھیک کرنا ہے، بہت کچھ چھوڑنا ہے، بہت کچھ اپنانا ہے۔ چلے رک کے تھوڑا پڑاؤ کرتے ہیں، تھوڑا وقفہ لیتے ہیں، تھوڑا ٹھہر جاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا سکون ملے۔ گاہ بگاہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ کیا کیا چھوڑنا ہے، اور ساتھ ہی بیچ میں رک کے جو کرنا ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ایک دم سے بھی سب پہ بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن کچھ کرنے کے لیے پہلے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ آج رک کے ایک پڑاؤ لیتے ہیں، تھوڑا سکون لیتے ہیں۔ ایک چیز جو آپ کی زندگی کو بہت بہترین ڈگر پہ لا سکتی ہے وہ ہے کتاب پینی، کتاب پڑھنے کا شوق۔ کتاب سب سے بہتر دوست ہے آپ کی، سب سے بہترین دوست ہے آپ کی۔ خوشگوار زندگی کے اسباب میں ایک یہ ہے کہ تنہائی میں کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ کتابوں کا مطالعہ کرنے کی عادت ڈالی، پڑھنے پر توجہ دی جائے۔ اس سے عقل کو بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ آپ اس سے سیکھتی ہیں۔ الفاظ کا چناؤ، اس کا نکھار، تخلیق کار کی شخصیت آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ کتاب کے ساتھ ساتھ آپ سفر کرتی ہیں۔ اچھے پڑھنے والے، اچھی کتابیں پڑھنے والے، اچھے رائٹرز کو پڑھنے والے اچھے الفاظ بولتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ اس کتاب کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، یا اب آپ کا رجحان کس طرف ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں تو زیادہ تر علماء اور اس کے بعد مفکرین، مفسرین کتاب پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رنج و غم کی کیفیت دور ہو جاتی ہے۔ جاہز وہ کہتے ہیں، ایک رائٹر ہے، کتاب ہی وہ اہم دم ہے جو آپ کو تکبر میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے، پڑھاتی ہے، بتاتی ہے، اور انسان اکیلا اس کے ساتھ ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ ہاں یہ برائیاں میرے اندر ہیں، کیونکہ وہ بولتی نہیں نا، کہ جس کے سامنے انسلٹ فیل ہو وہ کسی کو بتاتی نہیں نا جا کے کہ مجھے پڑھنے والا خود کتنا اس برائیوں میں مبتلا تھا۔ تو انسان تکبر سے باہر نکل آتا ہے اور کہتا ہے کتنا اچھی بات میں نے آج پڑھی۔ ایسا دوست ہے جو آپ کو کبھی بھڑکائے گا نہیں۔ کتاب ہمیشہ آپ کو پرسکون رکھے گی، ٹھہراؤ لائے گی۔ اچھی کتابیں پڑھیے گا۔ اب آپ ایسی کتابیں نہ شروع کر دیجیے گا نا جو آپ کے جذبات مزید بھڑکا دے۔ کتاب ایسا رفیق ہے کہ جس سے آپ کبھی اکتائیں گی نہیں، اکتاہٹ نہیں آتی۔ جب بہت تھک جائیں کاموں سے، جب بہت تھک جائیں رویوں سے، جب بہت تھک جائیں عبادت سے، کتاب پڑھیں۔ کتاب پڑھنے کا جو سب سے بہترین طریقہ جو مجھے جس نے فائدہ دیا وہ کیا تھا کہ میں جب رات کو سونے لگتی ہوں تو 10 پیج لازمن اپنے اوپر جبر کر کے 10 صفحے میں نے ضرور پڑھنے ہیں کتاب کے، اور پھر نشان لگا دیتی ہوں۔ اور اگر ہمارے استاذہ کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ایک ڈائری اور پین بھی ساتھ رکھتی ہوں کہ اس میں سے کچھ ایسا پوائنٹ یا تو میں اس بکس کے پہلے پیج کو کھول کے وہاں صفحہ نمبر اور ٹاپک نمبر لکھتی جاتی ہوں اگر لمبا ٹاپک ہے، اور اگر کوئی اقوال ہے، کوئی ایک بات ہے تو اسے پھر میں اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لیتی ہوں۔ اور شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جگہ جگہ سے لکھی ہوئی چیزیں میں نے پھر وہ کتابی صورت میں مومن کی گمشدہ میراث کے نام سے لکھی، اور وہ اس قدر پسند کی جاتی ہے کہ جس کے پاس گئی وہاں سے کال آئی کہ یہ ہمیں زیادہ مل سکتی ہے، اور کچھ نے کہا کہ جب تک وہ کتاب ختم نہ ہو جائے ہم اسے رکھ نہیں سکتے۔ اور اس کتاب کے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کو ڈپریشن ہو، پریشانی لاحق ہو، بوریت ہو، اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔
اس میں میری اپنی کوئی بات نہیں ہے، ساری باتیں پیغمبروں سے شروع کر کے، صحابہ سے شروع کر کے، اور پھر بعد کے مفکرین سے کرتے ہوئے، اور آج کل کے علماء کی، لیکن ان میں سے ان کے خزانوں کو جیسے کہہ لیں میں نے لے لیا۔ چلے موضوع کسی اور طرف چلا گیا۔ یہ آپ کو کبھی اکتاہٹ نہیں دے گی، تو اس طرح آپ اپنی کتاب کو ختم کریں۔ کتاب پڑھنے کے شوقین کی جب میں نے لیکچر سنے اور بتایا بھی کیا کہ کس نے کس طرح، بلکہ ایک کا تو میں حیران ہوگی کہ اس نے ڈرائیونگ کے دوران جہاں بریک آتی تھی باہر کے ملک کا، اس نے اپنا واقعہ بتایا جہاں ٹائم لگ جاتا تھا تو وہ گھنٹہ گھنٹہ وہاں ٹریفک نہیں کھلتی، اور وہ لازماً اس جگہ پہنچتا تھا جہاں راستے میں اس کو رکنا پڑتا تھا، تو وہاں پہ وہ اپنی پی اے کی کتابوں کی تیاری کرتا تھا بیٹھ کے، یا کرتی تھی، اور اس کے بعد اسی طرح کرتے کرتے اس کی تیاری ہو گئی اور وہ اس نے اس کا پیپر دے دیا۔ اب آپ دیکھیں اس ٹائم کو بجائے اریٹیٹ ہونے کے، میوزک لگانے کے، باہر اندر جھانکنے کے، ملک کو کوسنے کے، ٹریفک کو کوسنے کے، کتنا اچھا اس نے نیم بدل کیا۔ ایک نے بتایا کہ بہت سکیل کتاب اب ختم کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے، یہ بڑا جنون ہوتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے، یہ لذت ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں کھلوا لیتی تھی وہ ساری کتاب اور اسے دستوں میں کر کے رکھ دیتی تھی، اور ایک دستہ اپنے بیگ میں ڈال لیتی تھی، اور جو ختم ہوتا جاتا تھا دوسرا دستہ، تیسرا، جیسے 4 دستے ہو گئے 5، اور دوبارہ پھر اس کو کتاب کو میں دے کے دوبارہ جڑوا لیتی تھی۔ آپ کریں گے اتنی محنت؟ نہیں، ہم نہیں کریں گے، لیکن جن کو لذت آتی ہے نا کتاب پڑھنے میں وہ کریں گے۔ کتاب ایسا دینے والا ہے جو آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگے گا، یہ ایسا دوست کہہ لیں، رفیق کہہ لیں، ایسا دوست ہے جو آپ کو کبھی اشتعال نہیں دلائے گا، اور ایسا دوست ہوتا ہے کتاب جو آپ کو کبھی افسردہ نہیں کرے گا۔ جس طرف آپ کا رجحان ہے آپ ویسی کتاب پڑھیں، اپنا اپنا رجحان ہوتا ہے۔ میں کامیاب لوگوں کی زندگی کی کتابیں بہت پڑھتی ہوں، اس کے علاوہ دینی کتابیں سے تو بہت زیادہ ہی محبت ہے کہ وہ دل چاہتا ہے کہ بس میرے ارد گرد وہی کتابیں رہی، اور قرآن تو اتنا دل کو اچھا لگتا ہے کہ بے اختیار بندہ قرآن کو چوم لیتا ہے۔ قرآن کہیں کسی بھی جلد میں پڑھا ہو، میرے دل میں ایک طمع آتی ہے، ایک لالچ آتی ہے، اسے میں لے لوں، اتنا اٹریکٹ کرتا ہے، اتنا خوشی ہوتی ہے قرآن کو دیکھ کے، اس کے پیج کو کھول کے ایک عجیب سا انس ہو گیا اس کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہمارا تعلق قائم ہو، اور قبر میں یہی تو ہمارا دوست ہوگا، ہمارا ہم نشین ہوگا، اور یہی قرآن تو حشر کے میدان میں ہمارا سفارشی ہوگا اور ہم پہ سایہ کرے گا انشاءاللہ۔ اور اس کا جھگڑا آپ کو پتا قبول کیا جاتا ہے، اس کی شفاعت مانی جائے گی۔ یہ ایسی کتاب، یہ کتاب ایسا پڑوسی ہے جو آپ سے آگے نکلنا نہیں چاہے گا، وہ چاہے گا کہ آپ اس کو پڑھ کے آگے نکل جائیں۔ ایسا دوست ہے جو آپ کا مال نہیں ہتھیانا چاہے گا۔ کتاب ایسا دوست ہے آپ کے ساتھ فریب کا معاملہ بھی نہیں کرے گا۔ کتاب جھوٹ بھی نہیں بولتی، نفاق سے دھوکہ بھی نہیں دیتی۔ کتاب ہی وہ دل نواز ہے جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی مسرت بڑھے گی، ذہن میں تیزی آئے گی، زبان صاف ہوگی، خط درست ہوگا، الفاظ عمدہ ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا اپنے الفاظوں کو نکھارو، تو وہ نکھار کیسے آئے گا؟ پڑھنے سے۔ پاکیزہ نفس عمدہ ہوگا، دل آباد ہوگا، آپ کے بہترین الفاظ کے چناؤ سے لوگ آپ کی تہذیب کریں گے، پورے لوگ دوست بن جائیں گے۔ 1 مہینے میں آپ اتنے مشہور ہو جائیں گے جتنا زمانہ بھر میں بھی نہ ہوئے۔ طلب کی شدت سے خلاصی ملے گی۔ پڑھیں اور آگے بڑھیں اور بڑھتے چلے جائیں۔ کتاب آپ کی اطاعت رات میں بھی ایسے ہی کرے گی جیسے دن میں، سفر اور حضر میں یکساں آپ کا کہنا مانے گی۔
وہ نہ نیند آنے کا بہانہ کرے گی نہ رات میں جگنے کا. وہ ایسا معلم ہے جس کی آپ کو ضرورت پڑے تو کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم کہتے ہیں آپ کو سو نہ گئی ہوں، اب اس وقت ان کو ڈسٹرب نہ کریں. کتاب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. آپ اسے پڑھنا چھوڑ دیں تب بھی اس کا فائدہ ختم نہ ہوگا. اس سے الگ ہٹ جائیں تب بھی وہ آپ کا کہنا مانیں گی. آپ کی ہوا اکھڑ جائے تو بھی آپ کی مخالفت نہیں کرے گی، پھر بھی وہی آپ کا ساتھ دے گی. اگر اس سے تعلق آپ رکھیں گے اور ذرا سا بھی بندھن باندھ لیں گے تو دوسروں سے بے نیاز کر دیتی ہے کتاب. کتاب آپ کو برے ہم نشین کے ساتھ بیٹھنے سے روکے گی. کتابیں پڑھا کریں. اگر اس کا اور کوئی احسان نہ بھی ہو، صرف اتنا ہی ہو کہ آپ کو دروازے پر بیٹھ کر گزرنے والوں کو دیکھنے سے روکے تو یہ بھی سلامتی اور غنیمت ہے. کتنی بڑی بات ہے. آپ کو وقت ہی نہیں بچے گا کہ آپ بیٹھ کے ادھر ادھر کھڑکیوں سے یا بلکنیوں سے یا دروازوں سے جھانک تاک کریں. آپ جیسے فارغ ہوں گے آپ کہیں گی مجھے کتاب پڑھنی ہے. اور ہماری استاذہ کی ٹریننگ کے مطابق ڈائری ضرور لے لیں. ہم تو ڈائریاں آگے بانٹ دیتے ہیں، ہماری کسی کام کی نہیں ہوتی. میری کتنی ڈائریاں بھر چکی ہیں. آپ ڈائری لیں اور اسے خوبصورت پین رکھے پاس اور لکھ لیا کریں. آپ کے پاس ایک مواد جمع ہو جائے گا اور اس کو پڑھا کریں کبھی کبھی، کیونکہ کبھی کبھی بھول جاتا ہے اور بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ وہ آپ کو دیکھنے والوں کو، گزرنے والوں کو دیکھنے سے روکتی ہے، کیونکہ برے ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھنے میں حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے. گزرنے والے کو ہم کہتے ہو دیکھو ذرا اس کے کپڑے تو دیکھو کیسے پہنے، اس کا پرس تو دیکھو. فضول نظر بازی سے بچائے گی. یہ حقوق ہے نا، ہم کیوں کسی کو گوریں. لایانی باتوں میں چھڑائے گی. جھوٹے لوگوں کے ساتھ لوگوں سے بچائے گی. پھر ان کی گری باتیں، غلط الفاظ سننا، گھٹیا اخلاق، جہالتیں سب سے بچا لے گی. اسی طرح کتاب صرف آپ کو بیکار خواہشیں، لہو و لب اور آرام پسندی سے نہیں روکتی، اور بھی بہت سی چیزوں سے روکتی ہے. اور اگر صرف ان چیزوں سے ہی روک دے تو یہ بھی اس کا بڑا احسان ہے آپ پہ، بڑا کرم ہے. خالی اوقات گزارنے کا بہترین طریقہ کتاب بینی ہے. یہ تجربے میں اضافہ، عقل اور فہم میں بڑھوتری کرتی ہے. یہ آبرو کی حفاظت کرتی ہے اور دینی اصلاح کا اچھا ذریعہ ہے. کتاب کے بارے میں چند اقوال دیکھتے ہیں. ابو عبیدہ کہتے ہیں محلب نے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا، بیٹوں بازار میں بس دو جگہ ایسی ہے جہاں تم کھڑے ہو سکتے ہو، کھانا بنانے والے یا جلد سازی کی دکان پر. مثلا تندور سے آپ روٹیاں لینے کے لیے کھڑے ہیں، یا جلد سازی کی دکان پہ جہاں آپ اپنی کتابوں کے ساتھ لگے. میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے ایک شامی شیخ سے ایک کتاب پڑھی جس میں غطفان کے کارنامے تھے. ایک جملہ یہ بھی تھا کہ کارنامے اب ختم ہوئے، اب تو بس کتابوں کے کارنامے ہیں. یہ کتابیں آپ کو کامیابی کی راہ بتاتی ہیں. آپ پڑھیں ان لوگوں کی کتابیں جو کامیابی کی راہ پہ گامزن ہوئے، کامیاب لوگوں کی کتابیں پڑھیں. اور بھی بہت سے ہمارے اچھے اب رائٹر آگے ہیں اس دور کے، ان کی آپ کتابیں پڑھیں. قاسم علی شاہ کی کتابیں آپ پڑھیں، واصف علی واصف کی آپ کتابیں پڑھیں. سیرت النبی تو خیر صفحے اول پہ ہے، اس کے بھی بہت سے نام ہیں، بہت سی لوگوں نے لکھے، انہیں آپ پڑھیں. حسن الوائلی سے میں نے کہتے ہوئے سنا کہ میں نے 40 سال اس عالم میں گزارے کہ سوتے قیلولہ کرنے، ٹیک لگانے کے وقت بھی کتاب میرے سینے پہ رکھی رہتی تھی. یعنی جب تھکے، آنکھ لگ گئی، کتاب کو الٹا دیا. ابن الجہل کہتے ہیں جب بے وقت مجھ پر نیند طاری ہوئی، ضرورت سے زیادہ نیند بھی بہت بڑی چیز ہے، تو میں نے اس وقت حکمت کی کتابوں میں سے کوئی کتاب لی. یعنی بعض لوگ بہت سوتے ہیں نا، سو کے مر جاتے ہیں.
کتاب کا چسکا ڈال لیں، اس کا نشہ کر لیں، تو پھر آپ کم سوئیں گے، اور زیادہ سونے سے تو خیر ویسی ہی صحت خراب ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کتاب پڑھ کر مجھ پر وہ مستی طاری ہوتی ہے کہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ ابن الجحیم کہتے ہیں جب میں کسی کتاب کو منگواتا ہوں اور اسے اچھا اور مفید پاتا ہوں تو مجھے دیکھو کہ پڑھتا ہوا یہ دیکھتا ہوں کہ کتنے ورق باقی بچ گئے، یعنی ڈرتا ہوں کہ کتاب تو ختم ہونے لگی ہے اور اس کے فائدوں سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ ہاں اگر کتاب بڑی ہو، موٹی ہو، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں بس زندگی مل گئی۔ اتماک نے قدامہ میں سے کسی کے مطالعہ کتاب کا بیان کرتے ہوئے لکھا، اگر کتاب طویل اور کثیر الاوراق نہ ہوتی تو میں اس کی نقل کر لیتا۔ ابن الجحیم یہ سن کر بولے، جس بات سے تم ڈر کے مجھے اس کا شوق پیدا ہو گیا۔ چھوٹی کتابوں سے مجھے خاص فائدہ نہیں ہوتا، مجھے تو بس بڑی کتابیں میں ہی مزہ آتا ہے۔ سب سے بلند، عمدہ اور عرفہ کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جس کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں اور مومنین کو یاد دہانی کرائیں۔ آپ کا سینہ اس کے لیے بالکل کھلا ہونا چاہیے۔ مطالعے کے بہت فائدے ہیں۔ وسوسے اور رنج اور تفکر سے انسان دور رہتا ہے، باطل میں پڑنے سے آدمی بچتا رہتا ہے، بیکار اور گپ بازوں سے نجات ملتی ہے، گفتگو اور بات چیت کا طریقہ آ جاتا ہے، زبان فصیح ہوتی ہے اور غلطیاں نہیں ہوتی، عقل بڑھتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، ذہن کھلتا ہے، علم وافر ہوتا ہے، فہم کو جلا ملتی ہے اور معلومات بڑھتی ہے، لوگوں کے تجربوں، حکیموں کی حکمت اور علماء کے استنباط سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، علم ہضم کرنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے اور ان مختلف ثقافتوں سے آشنائی ہوتی ہے جن کا زندگی میں اہم کردار ہے۔ اہل اسلام کی کتابیں پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ کتاب سب سے بڑا واعظ، بہترین امر و نہی کرنے والا اور سب سے مؤثر تنبیہ کرنے والا ذریعہ ہے۔ جب آپ اصحابہ رسول کے کارنامے پڑھتے ہیں اور ان کی محبت کے اور ان کی جہاد کے اور ان کی شہادت کے، تو بہت ایمان بڑھتا ہے۔ آپ پڑھیں ان کو، پھر آپ تبع تابعین کو پڑھیں، ائمہ اربعہ کو پڑھیں، ابو امام حنیفہ کو پڑھیں، آپ امام احمد حنبل کو پڑھیں، امام مالک کو پڑھیں، امام شافعی کو پڑھیں، آپ کی روح ہل جائے گی۔ آپ دیکھیں گے امام ابن تیمیہ کی والدہ کیا تھی، امام شافعی کی والدہ کیا تھی، مائیں بڑی لائق تھی، مائیں بڑی جیدار تھی، مائیں بڑی مجاہدہ تھی، تو آگے اولاد بھی بڑی نیک اور صالحہ تھی۔ کردار پڑھیں، افکار پڑھیں، اخلاق پڑھیں، معاملات پڑھیں۔ خاموشی میں بہت کتابیں ہیں، بہت فائدہ ہوتا ہے کہ کتنی آفتوں سے آپ بچیں گے۔ گفتگو کے سلیقے پہ بہت کتابیں ہیں، وہ پڑھیں۔ ازواجی زندگی میں، بچوں کی تعلیم و تربیت میں، کیا آپ کو سب آتا ہے؟ نہیں آتا۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ بات تو میں نے پہلی دفعہ سنی، پہلی دفعہ پڑھیں، چلتی پھرتی آپ کتاب بن جائے۔ اہل اسلام کی کتابیں پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتاب ذہن کو انتشار سے، دل کو شکست سے، اور وقت کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے۔ کلام کے فہم، مضمون کے ڈھلنے اور عبارت کے مقصد تک پہنچاتی ہے۔ جملوں اور اس کی حکمتوں کے اسرار و امور کو سمجھاتی ہے۔ بقول شاعر، سب سے بڑی لذت معنی کے فہم کی لذت ہے، نہ کہ کھانے پینے اور اینڈنے کی، یعنی سونے کی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کس کا کہا ہوا جملہ ہوگا؟ وہی جسے کتاب بینی سے محبت ہوگی، جسے کتاب پڑھنے کا شوق ہوگا۔ آرام مومن کے لیے غفلت ہے اور بیکاری قاتل ہے اور وقت گزاری تعطل۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، آپ کا فرمان ہے کہ مومن آرام پسند اور آسائش پرست نہیں ہوتا۔ آپ سب کچھ بن سکتے ہیں اگر آپ ہڈ آرام نہ بنے تو۔ ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس میں ایسا بھی وقت رکھیں جس میں آپ کتاب کے 4 صفحے پڑھیں، 5 پڑھیں۔ بس جب آپ کتاب کی شاپ پہ جائیں گے، کچھ لوگ تو فرسٹ ٹائم جائیں گے سن کے، کچھ لوگ شروع سے بہت پڑھتے ہیں، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کون سی کتاب پڑھوں اور کون سی نہ پڑھوں۔ آپ سٹارٹ لیں جس پہ آپ کا دل ٹھکتا ہے، جو آپ اپنے اندر چاہتی ہیں کہ یہ میرے اندر کیوں ہے، غیبت پہ ہے، غصے پہ ہے، کینے پہ ہے، حسد پہ ہے، ٹوپ پہ ہے، طمع پہ ہے، لالچ پہ ہے، بہت کچھ ہے۔ وقت کا صحیح استعمال اس پہ بھی ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس میں آپ کو ٹائم ٹیبل بنانے کا بہت آسانی ہوگی۔ تو مومن ہیں آپ، غفلت میں نہ زندگی گزاری، بیکار نہ ہو، بیکاری آپ کو قتل کر رہی ہے، آپ کی صلاحیت کو۔ لوگوں میں غم و فکر والے زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو بیکار بیٹھے سوچتے رہتے، بیکار کی باتیں، آنے جانے والوں سے حسد کرتے رہتے ہیں، کسی کو امیر ہوتا دیکھ کے جیلسی کرتے رہتے ہیں۔ جو مصروف ہے اس کو ٹائم بھی نہیں، کون پاس سے گزر رہا ہے، کون کہاں پہنچ گیا۔ سو مصروف رہی۔ جو لوگ سنجیدگی اور نتیجہ خیز کاموں کے اعتبار سے مفلس ہوں، ان کا سرمایہ خیالات اور افواہیں تو ہوتی ہیں۔ تو مفلس مت بنے، اپنے آپ کو مصروف کریں، کتاب پڑھنے پہ دل لگائیں، لہذا حرکت میں رہی۔ وہ بڑے کیا کہتے ہیں، حرکت میں برکت ہے، حرکت میں رہا کریں۔ اتنا ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ کے پاس فالتو سوچنے بولنے کا، فالتو جگہوں پہ جانے کا وقت ہی نہ بچے۔ اچھے طریقے سے دن کو گزاریں، کام کریں، معذور تو نہیں ہے نا۔ ہم میں سے اکثر کیا کہتے ہیں، میں کیوں کروں یا ہم کیوں کریں، وہ اگلی نواب ہے، بننے دیں ان کو نواب، آپ کریں، شکر کریں آپ کے ہاتھ سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے۔ کتاب ہی آپ کو بتائے گی کہ کام کرنے میں کتنی فٹنس ہے۔ کھڑے ہو کے کپڑے استری کریں، بہت ویٹ لوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے مزہ یہی بات ہے انٹرنیٹ میں وہاں کال کی کہ صبح سے میرا انٹرنیٹ بند ہے، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا باجی اپنے گھر کا کام کر لو اتنی دیر۔ ہے تو بات بڑی گہری۔ میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کی دکان میں، بڑی پرانی بات ہے، ٹین ایجر تھی، تو وہاں ایک خاتون آئی ہوئی تھی، تو بڑی فربہ اور بیماریاں اس کو بہت سی اس نے پالی ہوئی۔ تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے ہیں، بڑے اچھی طبیعت کے تھے۔ تو انہوں نے کہا میری گل سنو، کمرے پوچھے لایا کرو۔ پہلے انہوں نے پوچھا کتنا بڑا گھر ہے، کتنے کمرے ہیں، تو بڑے آرام سے کہتے ہیں پوچھے لگایا کریں۔ اصل میں بیٹھ کے بھی نا جڑ جاتا ہے جسم۔ تو کام کریں تو آپ فٹ ہوں گی، سمارٹ ہوں گی، آپ کا چہرہ بھی فریش ہوگا۔ آپ کر کے دیکھیں ذرا۔ اب کام والیاں بیچاریاں نہ اتروا دیجیے گا، ان کا نقصان ہو جائے، ساتھ ساتھ خود بھی کیجیے گا، کچھ کام کروا لیں، بہت زیادہ آپ پہ بوجھ جائے، لیکن زیادہ تر خود کریں، پورے گھر کو صاف کریں، اس کے لیے بھی ٹائم ٹیبل بنائیں۔ بجائے آپ ٹریڈ مل لینے کے یا جم جوائن کرنے کے اتنا پیسہ لگاتی ہیں، تو آپ گھر کا کام کر لیں نا، گھر بھی صاف، پیسے کی بھی بچت، آپ بھی فٹ۔ تو کتابیں بتاتی ہیں کہ کام کرنے میں کتنی حرکت ہے، حرکت کرنے میں کتنی برکت ہے، اور برکت کرنے میں کتنا فائدہ ہے۔ ہمیشہ مصروف رہیے، پلیز اپنے آپ کو مصروف کریں۔ یہ زندگی ہمیشہ نہیں ملے گی، آرام قبر میں ملے گا انشاءاللہ، اور جنت میں، اور اللہ کرے جنت مل جائے، آمین۔ یہ دنیا آرام کے لیے نہیں ہے، جو یہاں آرام کرے گا وہ وہاں پھر اس کا آرام نہیں ملے گا۔ مصروف رہیے۔ آپ کو گٹس ہے، میری کتنی سٹوڈنٹس ہیں جن کو کوکنگ میں گٹس تھے، تو آرام سے انہوں نے سپلائی شروع کر دی کنٹین پہ، اور بیکریز کو سموسے، رول اور ہینڈ میڈ لکھ کے، اور مصروف بھی ہو گئی، بیماریوں سے بھی نجات مل گئی، اور پیسہ بھی آنے لگ گیا۔ پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ صدقہ خیرات کا بھی شوق ہوتا ہے نا۔ میری تو زیادہ اسٹوڈنٹس کو اس کا شوق ہے، ان کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا کہ چلیں اب ہم بھی رائے خدا اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔
ہمیشہ مصروف رہی. مولانا وحید الدین کہتے ہیں کچھ نہ ہو تو ٹہلنے لگ جاؤ، بیکار نہیں بیٹھنا. بیکار بیٹھنے سے دماغ میں بہت باتیں آتی ہیں. تلاوت کیجئے قرآن کی، کرتے چلی جائیے. ہمارا جو گروپ ہے جس میں لیسن سنایا جاتا ہے، ایک ناظری کا اور ایک حفظ کا، اتنا مزہ آتا ہے نا جب وہ ایک رکوع حفظ کا سناتی ہے، اور اتنی ان کی تلاوت اچھی ہو گئی ہے. اور وہ شروع میں بھی مجھے یاد تھا کہ الحمدللہ بھی درست کرنے میں کتنا ٹائم لگا. تلاوت کریں. اور میں کہتی ہوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ ہمارے ماشاءاللہ 6 گروپ ہیں، 6 ناظرے کے اور 6 گروپ ہمارے ترجمہ کے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں الحمدللہ یہ خواتین کتنا قرآن اب پڑھتی، اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق 10 نیکیوں کا ثواب ہے. لوٹ سیل لگی ہوئی ہے تو مان بڑھ جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اور ایک ہی دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ ساری کاوشیں قبول کر اور ان کی ساری یہ محنتیں اور پہاڑ سے بھی بڑی کر دے. تسبیح کریں، بڑی خوبصورت خوبصورت تسبیحات ہے، ساری تسبیح پیاری ہوتی ہے. اپنی زبان کو مصروف کریں. کتابیں مل جاتی ہیں اذکار کی صبح شام کی. لکھنے پڑھنے والے لوگوں سے ملتے جلتے رہیے گا، اچھی صحبت میں بیٹھیے گا. یعنی وقت کو کام میں لائیے، خالی بالکل نہ رہیے. وقت کو مصروفیت کی کینچی سے کاٹیے. یاد رکھیے یہ وقت آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا گیا، پاس کرنے کے لیے نہیں. فون آتے کیا کر رہی ہے؟ بس وقت گزار رہا ہوں. پاس کر رہے ہیں وقت. کیوں اتنے بیزار ہیں؟ کیوں اتنے لاچار ہیں؟ سب کچھ ہے آپ کے لیے تو دوسروں کے لیے کچھ کر دیں. گٹس ہیں آپ کو تو کسی کو راستہ ہی دکھا دیں، کچھ کریں. آج آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. خالی بالکل نہ رہیے گا. بار بار کیوں کہتی ہوں؟ کیونکہ خالی مکان میں ویسے بھی جنات آ جاتے ہیں، مشہور ہے، اسیب آ جاتے ہیں، مختلف چیزیں وہاں گھر کر لیتی ہیں. تو ذہن بھی خالی نہ رکھیے. جیسے ہی خالی ہوگا ذہن، تفکرات، پریشانیاں، وہم، پرانی باتیں، دکھڑے، رونے، انسلٹ، سب کچھ آ کے وہاں بیٹھ جائے گا. خالی گھر، خالی جگہ، خالی ذہن، شیطان کا بسیرا وہاں ہوتا ہے. اپنے آپ کو مصروف رکھیں ہر وقت کسی نہ کسی کام میں. اور سب سے بڑی کام تو کیا ہے؟ آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں. کتابیں پڑھتے رہیں، اچھی کتابیں لیتے رہیں، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ساتھ ساتھ میں آپ کو کتابوں کے نام بھی بتاؤں گی. ابھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے. اسی گروپ میں یا کسی اور گروپ میں آپ کو کتابوں کے نام بھی بتائے جائیں گے. تو کتابیں پڑھیے، لطف اندوز ہوئیے، اپنے مزاج کے مطابق پڑھیے. جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سی کتاب کس طرح کا تحریر پڑھ کے آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے. ایمان بڑھے گا آپ کا، اور ایمان سے رنج و غم اور فکریں ختم ہوں گی. وہ اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور عبادت گزاروں کی تسلی. ایمان. آپ نے اپنے دماغ کو اب استعمال میں لانا ہے، کتابیں پڑھنی ہے، اور جو بات اچھی آپ پڑھیں آپ شیئر کریں. میں آپ کو کھلی اجازت دیتی ہوں، آپ شیئر کریں کہ میں نے فلاں کتاب میں فلاں چیز پڑھی، مجھے بہت اچھی لگی. اپنی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں. پرانے کارڈ ہوتے ہیں آپ کے پاس، شادیوں کے آئے ہوتے ہیں، ان کی بیک سائڈ صاف ہوتی ہے. ویسے بھی بہت سے کیلنڈر، بہت سی چیزیں اس پہ لکھیں. لکھ کے دروازے پہ لگائیں. شروع میں جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کرتی تھی تو میں کہتی تھی آپ کا چھوٹے سے بھی گھر ہے نا، کوارٹر بھی ہے، تو آپ ایک گتے کو خوبصورت سا کر کے اس کو کسی ایسی جگہ لٹکا دیں اور اس پہ اپنی پسند کی چیزیں لکھ کے اس پہ لگا دیا کریں. اور پنیں لیں،
بڑی ان میں تبدیلی آئی تھی. اور اس سے گھر کے آنے والے بھی پڑھتے تھے تو کہتے تھے بڑی اچھی بات ہے. حدیثیں بھی انہوں نے لکھی، اس طرح اقوال بھی لکھے. اور بہترین طریقہ، کل بھی میری بیٹی نے واش روم میں لکھ کے لگایا بڑا بڑا کہ واش روم سے نکلنے سے پہلے ہاتھ ہینڈ واش کرنے ہیں. تو مجھے کہہ رہی ماما آپ کو فائدہ ہوا اس سے؟ میں نے کہا بالکل ہوا بیٹا، کیوں نہیں ہوا، لیکن یہ آپ کے لیے، آپ ذرا اس کا خیال رکھیں. پھر جیسے ہم لوگوں نے ہاسٹل ہوتا تھا تو پھر ہم نے لگایا ہوتا تھا کہ باہر نکلنے سے پہلے وائپر لگانا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اکثر لوگ گیلا چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو ایسی چیزیں اگر آپ لکھ کے لگا لیں تو بہت اچھا. آپ کی سیڑھیاں اسٹیپ ہیں، آپ پیارا سا لکھے، مل بھی جاتے ہیں. لیکن کیوں ملی ہوئی چیز آپ خود بنائیں. آپ نیچے اتر رہی ہیں تو سبحان اللہ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ بلندی سے نیچے کی طرف اترتے تھے تو سب سبحان اللہ. اب بلندی کی طرف جا رہی ہیں تو اللہ اکبر وہ بھی لگا کے رکھیں. اب جتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے آپ بھی اترتے چڑھتے، اور جتنے لوگ اللہ اکبر کہیں گے، گھر کے افراد جتنی دفعہ کہیں گے آپ کے لیے وہ اجر و ثواب ہوگا. اور پھر آپ واش روم کے بعد اس کی دعا لکھ لیجیے دیوار کے ساتھ. رات کو سونے کی دعا ہے جو، وہ لکھ لیجیے بیڈ کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات جو ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں، شیشے کے اوپر وہ دعا ضرور لکھیے آئینہ دیکھنے کی کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنا پراپر بنایا تو میرے خیالات بھی اتنے ہی اچھے بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتابیں بہترین ساتھی ہیں، موضوع جاری رکھوں گی، آگے بھی آپ کو بتاتی رہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز.